ویلکم بیک. اب بات کریں گے اس رشتے کی جو کہ بہت مضبوط بھی ہوتا ہے اور بہت نازک بھی ہوتا ہے. شادی شدہ رشتے کی میں بات کروں کہ جو شادی کا رشتہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور جب شروع کے دن ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی یہی کوشش ہوتی ہے میاں بیوی کی کہ رشتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ آگے لے کر چلیں. لیکن شاید پھر ناچاکیاں آ جاتی ہیں, یا پھر ہم یہ کہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے, یا پھر یہ کہیں کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ صرف جو ہے سارا پریشر میرا رہے, دوسرا والا جو ہے وہ صرف میری مانے اور میری سنے. اس طرح سے کوئی ریلیشن نہیں چلتا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں اس رشتے کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ جتن کرتے ہیں, لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ زندگی کا یہ جو پہلو ہے یہ اختتام بڑی تلخیوں پر ہوتا ہے. کبھی غلط فہمیاں آڑے آ جاتی ہیں, کبھی لڑائی ہوتی ہے, کبھی جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اور دوسری جانب والدین کا رویہ بھی بچوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ دونوں سٹریس میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے گھر کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. اب اسی پر بات کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر وجیہہ زبیر اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم وجیہہ, گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. شادی کا رشتہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے, اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی نیا جوڑا ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ خصوصاً لڑکی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا برداشت کر لینا, ان کے رنگ میں ڈھل جانا, کوئی بات نہیں, 10-12 سال ہی ہیں, پھر اس کے بعد میاں جب تمہارے رنگ میں ڈھل جائے گا پھر اپنی چلا لینا. لیکن یہ میرے خیال سے مرد کو بھی سمجھنے کی اتنی ہی ضرورت ہے کہ ایک لڑکی اپنا گھر, اپنے والدین, اپنا وہ لائف سٹائل چھوڑ کے آئی ہے, اور ایک دم سے اس نے سسرال میں آ کے ان رنگوں میں ڈھل جانا ہے جس کی سسرال والے امید رکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کسی بھی لڑکی سے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ لڑکے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب بس یہ آ گئی ہے, جس طرح ہم چاہیں گے اس طرح اس نے رہنا ہے. اچھا, یہ پرابلم ہوتی کہاں پر ہے؟ یہ پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں خواتین اپنی ورتھ کو نہیں سمجھ رہی ہوتی ہیں. اچھا. انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم ہیں کیا. جب وہ خود اپنے آپ کو بالکل زیرو پہ لے کے آ جائیں گی, اپنی ورتھ کو نہیں سمجھیں گی, اپنی عزت خود نہیں سمجھیں گی, تو سامنے والا کیوں ان کی رسپیکٹ کرے گا؟ آپ دیکھیں بہت سارے کیسز میں جہاں خواتین خود اپنے رسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اپنے پر توجہ دے رہی ہوتی ہیں, اپنی ورتھ کو سمجھ رہی ہوتی ہیں, سامنے والے بھی ان کی قدر کرتا ہے. اچھا, میں چاہوں گی جو خواتین ہمیں اس وقت اسپیشلی وہ بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, ورتھ کو سمجھنا کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اپنی ورتھ کو سمجھنا کیا ہے؟ دیکھیں, خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل ہی سمجھتی ہیں یوز لیس ہیں. جو شوہر نے کہہ دیا وہی کرنا ہے ہم نے, جس طرح اس نے کہا اس طرح چلنا ہے ہمیں. اپنی ورتھ کو سمجھنا کیا ہے؟ اپنی ورتھ کو سمجھنا اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. اچھا. وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہاں پر ٹائم سے آپ کو میں یہ کلیئر کر دوں, ٹائم دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیس بک پہ, ڈرامہ میں یا اور چیزوں میں جہاں پر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس کو آپ ٹائم دیں. ٹائم دینا کیا ہے؟ آپ ایکسرسائز کر رہی ہیں, نہیں کر رہی ہیں, آپ ریڈنگ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, یعنی آپ مینٹلی طور پہ, فزیکلی یا اسپریچولی اسٹرانگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر جو خواتین ان تینوں چیزوں میں اسٹرانگ ہوتی ہیں انہیں پھر کوئی بھی نا کمزور نہیں سمجھتا ہے. پھر شوہر بھی ان کو جو ہے وہ مس یوز نہیں کرتا اس کا, یعنی کہ وہ جس طرح چاہے اس کو نہیں چلا سکتا ہے. نہ ہی سسرال والے اس کے ساتھ مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, وہ تمام لوگوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. اچھا, آپ نے مجھ سے کہا کہ جو خواتین اپنے ورتھ کو سمجھتی ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا. لیکن سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سمجھدار مرد جو ہے نا وہ ایک عورت کو لے کے نہیں چل سکتا جب تک اور اگر اپنی پا جائے تو. اگر عورت اپنی پا جائے تو وہ مرد اس کو بالکل ہینڈل نہیں کر سکتا. صحیح ہے, چاہے وہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو. اچھا وجیہہ, دیکھیں ایک عورت نے اپنی ورتھ سمجھ لی, مینٹلی فزیکلی وہ کہتی ہے جی میں بہت اسٹرانگ ہوں, بٹ اگین ہمارے جو معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے ان لاس کا بہت پریشر ہوتا ہے. ایک پڑھی لکھی بھی لڑکی ہوگی, ایک جاب بھی کری ہوگی لڑکی, وہ کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھی ہوگی, اس کے اوپر پھر بھی اپنی سسرال کا پریشر ہے, اپنی ساس کا ہوگا, سسر کا ہوگا, اپنے باقی جو فیملی ممبرز ہیں اس کی سسرال میں, وہ نند ہے, وہ دیور ہے, وہ جیٹھ ہے, جیٹھانی ہے, اس کے اوپر ایک پریشر رہے گا. اس پریشر کو فیس آپ نے کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم بہت سارے خواتین کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں جو جاب کر رہی ہوتی ہیں, وہ اس پریشر کے شکار ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی ایکنالج نہیں کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں, اس پریشر سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو اگنور کریں. اچھا.
اب ہر چیز کو آپ نے اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا. سر پہ سوار نہیں کرنا. ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین کو کہ ساس نے کوئی بات کہہ دی, اب وہ پوری زندگی ان کے سر پہ سوار رہے گی, وہ بات ہو کے وہاں ختم بھی ہو گئی ہے, لیکن وہ بات ان کے ذہن سے نکل نہیں رہی ہوتی کہ آج سے 14 سال پہلے, آج سے 16 سال پہلے میری ساس نے مجھے یہ بات کہی تھی. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمیں زبان بند کرنی ہے. کیا صرف ہمارا, یہ کیا ورلڈ وائڈ ہے, یہ صرف ہمارے معاشرے کا ہمارا ہی ایسا کلچر ہے؟ نہیں, یہ میں جب دیکھتی ہوں ہمارے پاس کوچنگس آتی ہیں تو پاکستان سے باہر بھی والے ایشوز ہیں, وہاں بھی والے پرابلم ہے. بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ جو پاکستان سے باہر خواتین ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتی ہیں. خاص طور سے ہمارے پاکستان سے گئی ہوئی جو خواتین باہر ہیں وہ اس لیے پریشان ہوتی ہیں کہ وہاں انہیں سارے کام اپنے خود کرنے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہاں پہ میڈس کا ملنا بہت آسان ہے, وہاں اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے. وہاں بچوں کو پک کرنا, ڈراپ کرنا, ایوری تھنگ, سارے کام ان کے ہوتے ہیں. کہ اس پر سے جو پاکستان میں ان کے ان لاز ہوتے ہیں ان کا پریشر بھی ہوتا ہے ان کے اوپر. ایسا نہیں کہ وہاں پر پریشر نہیں ہے, وہاں پہ یہ پریشر ہے. اچھا مجھے بات بتائیں, ایک مرد اور ایک عورت جب شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس رشتے کو بڑی خوبصورتی سے چلانا ہے. ٹھیک ہے اگر سامنے والے کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو چلیں ہم خاموش رہتے ہیں, لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کی انوالومنٹ آ جاتی ہے تو پھر یہ رشتہ وہ رشتہ نہیں رہتا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مطلب ہمیں ہماری ماں یہ سمجھاتی ہے یہ کہ بیٹا اگر کوئی میاں سے لڑائی ہے تو بند کمرے میں اس لڑائی کو آپ نے سالو کر لینا, بجائے اس کے کہ آپ 10 لوگوں کے سامنے وہ لڑائی لے کے جائیں. تو وہ پھر رشتہ اتنا پرائیویٹ نہیں رہتا جب آپ کی ساس بھی انوالو ہے اور لڑکی کی ماں بھی انوالو ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, دوسروں کے انوالومنٹ کے بعد آپ کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ چیزیں اس سے خراب ہو رہی ہیں, شروع میں ہی آپ نے اس چیز کو وہاں روک دینا ہے. آپ کی کون کتنی رسپیکٹ کرے گا, کس طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بیہیویئر پہ. فرسٹ ٹائم میں اگر آپ نے اس کو بتا دیا کہ نہیں یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گی کہ سب کے سامنے آپ اس طرح میرے اوپر چیخیں یا آپ بیہیو کریں میرے ساتھ, تو وہ چیز وہیں رک جاتی ہے. ہم نے دیکھا بہت سے لڑکوں کو بھی کہ سسرال والے, ہم تو خواتین ہی تو بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ خواتین جو وہ پریشر لے رہی ہوتی ہیں, ان کا پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں مردوں میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, ان لاس کا بہت پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر. تو جہاں پہ مرد جو ہے وہ اس بات کو بتا دیتا کہ نہیں میرا اور میری بیوی کا معاملہ یا کوئی تھرڈ پرسن انوالو نہیں ہوگا, تو وہاں کوئی انوالو نہیں ہوتا ہے, وہ پھر اپنی بیوی کو اپنے حساب سے لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں وہ ہر بات میں ان لاس کی سن رہا ہوتا ہے تو وہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ آ کے آپ کی لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. میاں بیوی تو ایک وقت میں آ کے ایک ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اپنے میاں کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ دیکھیں جی یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ کے میاں کو پسند نہیں ہے, تو بیوی کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ کام نہ کرے جو اس کے میاں کو پسند نہیں ہے, اور پھر یہ میاں پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیوی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے, تبھی ایک رشتہ چل سکتا ہے. وہ خواتین یا وہ نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جب شادی کے بندھن میں بننے والے ہیں, یہ جو اپنی ازدواجی زندگی سے تھوڑے سے پریشان ہیں, اپنی مشکلات کو حل نہیں کر پاتے, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ کیا کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور آپ بیٹھ کے اپنی چیزوں کو سالو کرنا شروع کریں؟ ان شارٹ آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیں میں تو ان شارٹ یہ کہوں گی کہ ایک دوسرے کی ویلیوز کو سمجھیں. ویلیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی ایک عورت جو ہے وہ مرد کی خدمت میں لگی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے اس کو خوش کرنا ہے, کیا پتہ اس کے نزدیک اس خدمت کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو, وہ چاہ رہا ہو کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کریں, وہ چاہ رہا ہو کہ آپ اس کی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, لیکن آپ اس کی ویلیوز کو سمجھ نہیں رہی ہیں اور آپ جو ہے دوسرے سے اس کی کیئر کرنا چاہ رہی ہیں. اسی طرح بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بیوی چاہ رہی ہے کہ آپ اس کے گھر والوں کا خیال رکھیں, اس کا خیال کریں, آپ جو ہیں اس کی شاپنگ کرا رہے ہیں, اس کو دوسری طرح سے آپ خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر, اس کی ویلیوز میں چیزیں شامل نہیں, وہ چاہتی ہے میری رسپیکٹ کی جائے, آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ سے محبت دیے جا رہے ہیں, اس کو رسپیکٹ چاہیے نا. تو ایک دوسرے کی ویلیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سب سے اہم بات یہ دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں پوری زندگی ہم نے دیکھا کہ میٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, شادی کرنی ہے, یہ ذہن میں ہوتا ہے, اس کے لیے خرچہ کتنا کرنا یہ ذہن میں ہوتا ہے, لیکن ہم بچی کی تربیت پہ اس کا توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم کانفیڈنٹ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے آنے والے حالات سے کس طرح سے لڑیں. صحیح. آپ دیکھیں باہر ممالک میں کاؤنسلنگس ہو رہی ہوتی ہیں, اس پہ لے کے کوچنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن اگر خود نہ سے کوئی پرابلم آتے ہیں سسرال میں, وہ کوچنگ لینا چاہ رہی ہوتی ہے,
اس میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. Obviously شوہر تو اس کو سپورٹ کرے گا نہیں نا. اگر وہ چاہتی میرے گھر والے سپورٹ کریں تو وہ کہتے نہیں تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے, لیکن شادی پہ خرچہ کر لیتا شادی پورا. ٹھیک ہے. وجیہ بے حد شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کر رہی تھی. اور ہماری تو دعا یہی ہے کہ بھائی جو لوگ شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں, جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, اللہ کرے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو بات چیت کے ذریعے حل کریں. ابھی لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے. آپ ساتھ رہیے گا.